الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ بیان آج کا ابو ذہبی میں ہے اور یہ کیونکہ خاص مستورات کے لیے نشست رکھی گئی ہے. اچھا، آپ لوگ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ مستورات نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک پہ لائیو جاتا ہے نا تو پبلک تو نظر نہیں آتی. لوگ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ سب مستورات بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سوال جواب کی جو ہے نشست رکھی گئی ہے. آپ لوگوں نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہو نا تو پہلے یہ سوالات مکمل ہو جائیں تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا، یہ رومن میں لکھا ہوا ہے، کیا فون یا سسٹم پر کارڈز کا کھیلنا جائز ہے؟ جوئے میں آتا ہے. کارڈز کا کھیلنا جو ہے، یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں، اس میں اگر پیسے لگائے جائیں تو یہ جوئے میں آئے گا کہ اگر پیسے آپ کے ڈوب گئے یا آپ نے اس کے پیسے حاصل کر لیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھیلتے ہیں تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں جس سے آپ مزید گیم کھیل سکتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پوائنٹ تھے وہ ختم، مزید نہیں کھیل سکتا. تو یہ جوئے میں نہیں آتا. لیکن ویسے ویڈیو گیم کھیلنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے شریعت میں. ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت کی بربادی ہے، برا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں ان کے پاس ویڈیو گیم کھیلنے کا ٹائم کہاں سے آتا ہے. یعنی ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح وقت بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. دوسرا سوال کسی خاتون نے پوچھا ہے، سسرال والے سے کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں، رائٹنگ سیٹیٹ ہے کیا کہ میرا شوہر کہتے ہیں ستاتے ہیں. اصل میں اردو جب انگلش میں لکھی جاتی ہے نا تو بڑی مشکل ہوتی ہے. سسرال والے ستاتے ہیں کہ میرے شوہر میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی ہے. سسرال والے بیہودہ اور ذلیل باتیں کرتے ہیں پر میرے شوہر مجھے صبر کرنے کا کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ مجھے سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے شوہر نے، تو چونکہ والدین لڑکی اپنے والدین کی پسند کی شادی نہیں کی تو اب سسرال والے جو ہے وہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کر رہے کہ بھئی یہ ہماری پسند کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ تو شوہر نے اپنی مرضی سے، بیٹے نے اپنی مرضی سے کی ہے. تو دیکھیں جو بھی ہوا ہے ہو تو گیا نا، اب تو بن گئی بیوی. بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی. اب لڑکے نے اپنے ابا اماں کی مرضی کے بغیر شادی کی، یہ کام اچھا کیا یا برا کیا، اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ایک کام کر لیا تو اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ہے، آپ نے بوتل میں پانی تھا، آپ نے بوتل کو الٹ کے وہ پانی زمین پہ گرا دیا. اب اس پہ تو بحث ہوگی کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا یا برا کیا. بوتل کا پانی زمین پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہو گیا وہ پانی بوتل میں دوبارہ نہیں جا سکتا. اب جو ہے اس پہ صبر کرنا پڑے گا. تو نکاح بھی ایسی چیز ہے، آپ نے اگر کر لیا، صحیح کیا غلط کیا، یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب اس کو حتی الامکان یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا گزارا کرنا چاہیے، گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی خاتون کے سسرال والے اس بیس پر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، واقعی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ حقیقت میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو جب تک دو طرف یعنی دونوں طرف کی باتیں نہ سنی جائیں اس وقت تک فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یک طرفہ بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. لیکن مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہے کہ لڑکے کے والدین لڑکی کو تانا دیتے ہیں کہ تم ہماری پسند کی نہیں ہو یا اور کسی طرح سے ٹارچر کرتے ہیں، تو پھر لڑکے پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کے دے، وہاں رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسی صورت میں واجب. پھر یہاں لوگ بعض غیرت کا وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ میں کیسے اپنی ماں کو چھوڑ دوں، کیسے اپنے باپ کو چھوڑ دوں. تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے.
اگر شادی کے بعد والدین کے سے الگ ہونے کا دستور نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام اور حوا جہاں رہتے تھے نا، آج ساری دنیا کے سارے انسان وہیں رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ چین آباد ہوتا، نہ انڈیا آباد ہوتا، نہ امریکہ آباد ہوتا، نہ پاکستان آباد ہوتا. تو یہ تو شادی ہوتی گئی، بچے ہوتے گئے، لوگ الگ ہوتے چلے گئے اور پوری دنیا آباد ہو گئی. ورنہ ہم سارے ایک ہی جگہ ہوتے، ایک ہی ملک ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی اتنی غلط بات نہیں ہے. نکاح کے بعد الگ گھر بیوی کو لے کے دینا یہ کوئی اتنی غیرت ویرت کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ والدین سے تعلق بہرحال رکھنا چاہیے، ان سے روزانہ ان کی خیر خیریت ہونی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو شوہر یہ فیصلہ کرے کہ واقعی میری بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے لیے الگ انتظام کرے. شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے. اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ. یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے. دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں، جو بات صحیح ہے وہ کر دوں. تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں. میں ایک دفعہ مسجد میں تھا، وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں، اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہو، یہ بہت پریشان تھی. وہ میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو، لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آ گئی. وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو، میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے، اس کی عمر ہو گئی 30 سال اور رشتے نہیں ہو رہے، بہت پریشان ہوں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی یعنی ایجوکیشن کیا؟ انہوں نے بتایا ایم اے کیا ہوا اس نے. تو میں نے اس خاتون لڑکی سے، پردے میں تھی وہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں کہ وہ پردے میں تھیں دونوں. نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈ ایک ہے. اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا. مولوی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولوی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ گئی، اب فوراً لوگ نے کیا کر دیا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا. وہ بیٹھے بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، پردہ عورت کا حکم ہے. تو وہ میں نے ان سے، ان کی جو بچی تھی نا، میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ہوا ماشاءاللہ، آپ پڑھی لکھی ہیں. تو میں نے ان کو ایک مثال دی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دینا، یہیں سے میری اسپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس 50 روٹیاں ہیں اور بندے ہیں 75 یا 100 آدمی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے، بلکہ 100 خواتین ہیں، یوں فرض کر لیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 روٹیاں 100 خواتین میں تقسیم کریں اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے، کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا. تو میں کر سکتا ہوں؟ میں یا تو اب میرے پاس 2 آپشن ہے، یا تو میں 50 روٹیاں 50 خواتین کو دے دوں اور باقی 50 کو کہوں آپ بھوکے رہو، یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک روٹی میں 2 خواتین بول لینا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں. اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں، یہ نہیں بتا رہا میں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں 50 ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں 50 بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ملی نہیں رہی روٹی. تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں، سورہ مزمل 18 دفعہ پڑھیں، آپ سورہ ملک 15 دفعہ پڑھیں، آپ جو ہے تہجد میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی دعا 345 دفعہ پڑھیں، اور چغتائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں افخری. ٹھیک ہے نا؟ اس میں اور وظیفے ہیں. تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ بھائی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں 2 خواتین بولیں بھائی شریک ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں، دیر سے نکاح کرتے ہیں، عیاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے. جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟
ورنہ زنا اتنا پھیل گیا ہے, دوستیوں کا ماحول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا مردوں نے, آپ جائیں نا, میں تو جانتا ہوں 40 50 سال عمریں ہو گئی نکاح نہیں کرتے. اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے, یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں, بے روزگار ہیں, کوئی سٹا لگا رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے, کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے. جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے. چرسی ہیروئن چی عورتوں میں ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے, مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا. عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے, تو جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں, اس لیے خواتین کے لیے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو, کہ بھئی ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ نہ کرے, بلکہ وہ کوئی دوسری عورت, ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں. پھر وہ برابری بھی کرے, حقوق بھی کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے, تو بھئی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے, ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا, آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھئی یہ بڑا ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق. تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے, بھئی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلا غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے, خواتین کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو, پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں. عربوں میں ایسا ہو گیا ہے, حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے, اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے, طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے, شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا, لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا, مجھے لڑکی ایسی چاہیے, اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا, اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ. پھر وہ کرتا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی لڑکی ہوگی, تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہوگا, ذرا سا وزن زیادہ بڑا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں. بڑی اچھی خاندان کی لڑکیاں, جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہا دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار اس کے اتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مکھنچو سے ہو رہا ہے. اس شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا کہ یار یہ, لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بالکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھا ہے میٹرک پاس سے, کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے, یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا کریں, رشتہ ہی نہیں مل رہا, رشتہ ہی وظیفے پڑھ لیے. تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا, تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے. میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو, مگر کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا, 8ویں پاس تھا وہ. پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی, تو مجبوراً کیا انہوں نے. کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کیوں ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پہ نظر تھی کہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا, تو بہو کما کے کھلائے گی, ڈاکٹر ہے. تو ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا, بے جوڑ کا نکاح ہوا. تو وہ جب نہیں کھلا رہی ہے, وہ اس کو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلاؤں بھائی, یہ کیا پورے. پھر ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے. یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, میں ہوائی اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بالآخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے, ساس سسر کو بھی کما کے کھلا رہی ہے.
تو ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا. تو یہ کبوتر کی بھول ہے بھائی, آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی, باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے, کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے, ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق, تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی یہ دعا ہے, اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے یہ, یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائے میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں, ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے؟ تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا, تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا. تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے, آخری رکوع میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں کیا ہے, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب, ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں, کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے, اس لیے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اچھا بھائی, تیسرا مسئلہ پوچھا ہے شادی کے لیے کوئی, اچھا سا یہ تو ہو گیا, اچھا سا وظیفہ, بہت ٹائٹ والا بتا دیا میں نے. ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے کیا یہ ہمارے پچھلی زندگی کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ پچھلی زندگی کے لیے سچی توبہ کیسے مانگیں, کوئی دعا یا عمل؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. مصیبت آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ہماری حماقت ہوتی ہے, ہم نے احتیاط کی نہیں ہوتی تو مصیبت آ جاتی ہے. اب آپ کے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں, کبھی کوئی زندگی میں گناہ نہ ہو, سیٹ بیلٹ باندھے بغیر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اسپیڈ میں, تو ظاہر ہے کہیں بھی بریک لگانی پڑے گی تو آپ دھڑام سے شیشے سے باہر جا کے نکلیں گے. اب آپ کہیں گے یار شاید مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے ماضی میں جس کی مجھے سزا ملی ہے. آپ سے گناہ کیا ہوا؟ اچھا آپ سے گناہ کیا ہوا کہ بھائی جب سیٹ بیلٹ ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو بے احتیاطی بھی تو ایک جرم ہے نا, اس کو لوگ جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جب ایک قانون ہے اور ایک لگی بھی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے, یہاں سے یہاں کھینچ کے اس کو لگا دو یہاں پہ. لیکن لوگ کہتے ہیں یار کیا ہے, بس جب آنی ہوگی تو کہتے ہیں نا جب آنی ہوگی تو آ جائے گی. اور جو قبر یعنی جو رات قبر میں گزرنی ہو تو قبر میں گزرے گی. تو ہمیں تھوڑی پتا کون سی رات قبر میں گزرنی ہے بھائی, اس لیے ہمیں تو احتیاط کا حکم ہے نا شریعت میں. مسلمانوں کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بے احتیاطی. بالکل کوئی نظام ہی نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس کو پھر ہم کیا لے کے جاتے ہیں کہ ہماری بدعمالی ہے. تو یہی بدعمالی بہت بڑی بدعمالی ہے کہ آپ کسی چیز میں احتیاط نہ کریں, اور بعض دفعہ پوری احتیاط کے باوجود بھی حادثہ ہو جاتا ہے. اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں, یا تو اللہ ماضی میں کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما عجل له عقوبتهم فی الدنیا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں اس کو، کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ تو آپ سے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے، آپ نے توبہ نہیں کی ہوتی اور اللہ اس پہ سزا دے دیتے، لیکن یہ جب ہے جب توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی نے سچی توبہ کر لی گڑ گڑا کے اللہ سے، صحیح جسے توبہ حقیقی معنوں میں توبہ کہا جاتا ہے، وہ والی توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کی سزا نہ دنیا میں دیتے ہیں اور نہ آخرت میں دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی حادثات آتے ہیں، وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ راحت اور سکون حقیقی معنوں میں صرف جنت میں ہوگا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ساری چیزیں دنیا میں مل جائیں، یہاں غم بھی آئیں گے، یہاں پیغمبروں پہ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں تو داڑھی رکھتا ہوں اور میں تو والدین کا بھی خیال کرتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ بچہ گم گیا تھا، اور سب سے محبوب ترین بچہ گم گیا، ساری زندگی روتے رہے۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر سے کوئی جرم ہوا تھا؟ کیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام کہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے اور اس میں یعقوب علیہ السلام کی دعائیں اور ان کا صبر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو وہ مصیبت نہ پہنچتی تو کیا یعقوب علیہ السلام کو ہم اس طرح سے جانتے جیسے اب جانتے ہیں؟ اور ان کے وہ درجات، اور ان کے بیٹے کو اللہ نے نبی بنایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو جب بھی کوئی غم ہمیں پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ فرمایا جب بھی مصیبت پہنچتی ہے نا مسلمان کو، تو مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے درجات بلند کرتا ہے یہ، اور غم پہنچتا ہے تو صبر کر کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مصیبتیں پہنچی دنیا میں اور اس نے صبر کیا، آخرت میں جب اپنے اجر کو دیکھے گا نا تو اللہ سے کہے گا میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں ہیں، میری اتنی نیکیاں یہ کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر مصیبت میں نے تجھے پہنچائی تھی، تو نے صبر کیا تھا، فلاں موقع پر مصیبت دی تھی تو نے صبر کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا کہ کاش میری زندگی ساری مصیبتوں میں ہی گزری ہوتی، میں نے کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی۔ تو اتنا بڑا اجر ہے مصیبت میں صبر کرنے کا، ہم سمجھتے ہیں صرف نمازی پہ اجر ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑی بشارتیں دی ہیں، ان اللہ مع الصابرین ہے نا قرآن مجید میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچے وہ آپ کے کوئی گناہ کی سزا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ انسان کو مصائب میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، کالج لائف میں باپ سے نافرمانی کی ہے، اچانک سے انتقال ہو گیا ابو جان کا، یہ میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ رومن میں تھوڑی سی اسپیلنگ، معافی مانگنے کی مہلت نہیں ملی، اس کے بعد اب ہم ان سے کیسے معافی مانگیں؟ اچھا سوال ہے۔ والدین بعض دفعہ ان سے زیادتی ہو جاتی ہے اولاد سے ان کے حق میں، اور پھر وہ انتقال ہو جاتا ہے معذرت کی، تو وہ بڑا آسان حل اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ والدین کے لیے کثرت سے دعا مانگی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور ایصال ثواب میں آج کل لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث میں ایصال ثواب ہے نا جس کا زیادہ ذکر ملتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا قال نعم، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کیا جائے، یعنی ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بولے نا بھائی آپ، پیسے خرچ کیے جائیں۔ تو اس لیے اگر والدین کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے بھی معافی مانگی جائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کثرت سے کی جائے اور ان کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اللہ ان کو وہاں راضی کر دے گا اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین دنیا میں نہ ہوں تو والدین کے انتقال کے بعد والدین کے جو خاص
لوگ تھے جن سے دوستی جاری تھی والدین کی, ان سے اچھا سلوک شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کی ماں زندہ نہیں ہے وہ خالہ سے اچھا سلوک کرے, تو ایسا ہی ہوگا جیسے ماں سے اچھا سلوک کر رہا ہے. تو یہ باپ نہیں ہے تو چچا سے اچھا سلوک شروع کر دیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے آ رہی ہے. ابا نہیں ہے تو چچا تو ہے نا, ابا کے بھائی تو ہے نا, تو ابا کے بھائیوں سے اچھا سلوک کر دو, تو یہ بھی ایک کفارہ بن جائے گا اس کے لیے. ابا کے بھائی بھی نہیں ہے تو ابا کے دوستوں سے اچھا سلوک کر دیں, ابا کی بہنوں سے, پھپھیوں سے اچھا سلوک کر دیں اپنی. تو کوئی بھی ابا کے قریب ترین جن سے ابا کو دنیا میں محبت تھی, ابا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرتے تھے. رشتہ داروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ والد کو یا والدہ کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. تو ہماری والدہ تھیں, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک بڑی سہیلی تھیں, بہت ہی زیادہ ان سے ہماری والدہ کی دوستی تھی. حالانکہ ہماری ان خاتون سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی, لیکن ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوستی تھی. میری والدہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی, وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی, تو دونوں بوڑھے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے. تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. تو اب وہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ اللہ کی قدرت دیکھے, ان بیچاری کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی پوری زندگی. تو وہ ساری زندگی ان کی بغیر اولاد کے ایسے ہی گزری. ان کے رشتہ دار بھی سارے مر گئے ہیں, کوئی یعنی کوئی بھی نہیں اب ان کا دنیا میں, اکیلی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں, میرے بھائی ہیں چھوٹے, ان کے گھر آ جاتی ہیں. میرے بھائی رکھتے ہیں ان کو, کہتے ہیں جتنے دن آپ نے یہاں رہنا ہے آپ یہاں رہیں. تو وہ بڑے مزے سے رہتی ہیں. تو مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے بھائی کے گھر جو ہے نا وہ بوڑھی خاتون ہے, وہ آگے یہاں پڑی رہتی ہیں ہفتوں دو. میں نے کہا رہنے دو یار, ہماری والدہ کی سہیلی تھی. تو اب یہی ہم والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سلوک کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو, ان کی جو سب سے زیادہ جنس خاتون سے دوستی تھی, تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کو والدہ کے طور پہ ادھار لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی چلیں جب تک یہاں رہیں آپ ہمارے گھر میں رہیں. تو میرا چھوٹا بھائی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, کیونکہ وہ والدہ کے گھر میں وہی رہتا تھا, تو وہ وہاں آ کے رہتی, تو وہ بیچاری کا ہے بھی کوئی نہیں. تو پھر کبھی نکل جاتی ہیں تو پھر کسی اور کے گھر چلی جاتی ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں, چلیں جی آپ ہماری چچی کی دوست تھیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے دوستوں کا جیسے خیال کرتے ہو, تو والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کا بھی جملہ مکمل کیا کریں, خیال کرنا چاہیے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. ایک دفعہ کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے, میں ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملا. ان سے حالانکہ میری اتنی اچھی دوستی, میں بڑا جب بھی جاتے تھے تو میں ان سے ملتا تھا, السلام علیکم. وہ مجھ سے کہتے تھے آپ ایسے کیوں ملتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی میرے والد صاحب سے دوستی تھی, آپ کی میرے والد صاحب سے دوستی تھی, تو میں اس لیے ملتا ہوں. وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو. تو اتنا خوش ہوتا ہے آپ کے کوئی دنیا سے چلا جائے نا, اس کے کسی ریلیٹو سے آپ اچھا سلوک کریں. تو میں نے کہا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اور والد کی زندگی میں بھی ایسے ملتا نہیں تھا میں ان سے. لیکن میں نے کہا اب میرے پاس اپنے والد سے محبت کے اظہار کا یہی راستہ ہے کہ میں ان لوگوں سے اچھی طرح سے ملوں جن سے میرے والد اچھی طرح سے ملتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. خواب میں مسلسل سانپ آتا ہے, مجھے اور میرے چھوٹے بچوں کو بھی, اس کا ہم کیا کریں؟ اسپرے لے کے سویا کریں ساتھ میں. میں نے بتایا خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں. جب دن میں انسان پریشان ہوتا ہے نا تو خواب میں سانپ بچھو آتے ہیں. تو جن خاتون کو روزانہ خواب میں سانپ آ رہے ہیں یہ بھی پریشان ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہیں. پریشانی بعض دفعہ یا تو سسرال کی طرف سے ہوتی ہے یا شوہر کی طرف سے ہوتی ہے یا کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے. بعض دفعہ صحت کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن صحت خراب ہوتی ہے. یہ جو جب ہمارے باڈی میں بہت سی چیزیں جو اب نارمل ہوتی ہیں نا, سوتے ہوئے میں وہ اپنا کسی طریقے سے اپنا آپ کو پیش کر دیتی ہیں. وہ پیٹ میں جب بھی گیس ہوگی ڈرانے خواب لازمی آئیں گے, یہ بتا دوں میں نے بتایا نا کہ میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کروں گا, جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا. جب بھی پیٹ میں گیس ہوگی اور آپ سوئیں گے, قبض ہوگا, تو خواب کبھی بھی سیدھے نہیں آئیں گے. آپ کو چڑیلیں بھی آئیں گی, بندر بھی آئیں گے, سانپ بھی آئیں گے, بچھو بھی آئیں گے. آپ کبھی بلڈنگ سے گر رہے ہوں گے اور سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آپ کی الحمدللہ آنکھ کھل جائے گی. یہ ہوتا ہے. تو لوگ ان کی تعبیروں میں لگ جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ ان خوابوں سے 2 گولی کارمینہ گرم پانی کے ساتھ رات کو کھا کے سوئیں تو یہ خواب انشاءاللہ
حقیقت بتا رہا ہوں. اسی طرح جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں آکسیجن کی کمی ہے, اس میں چاروں طرف سے پیک ہے, ڈرانے خواب آئیں گے لازمی. روزانہ آپ کو ایسا خواب آئے گا جیسے کوئی گلا گھوٹ رہا ہے یا آپ گر رہے ہیں, کیونکہ جسم جب پریشان ہوتا ہے نا تو خواب میں وہ ظاہر وہ کچھ جو ہے نا وہ عالم مثالی یعنی اس کی صورت مثالیہ بن کے پیش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اپنے ارد گرد, یا تو سسرال سے کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. میاں صاحب کی طرف سے کوئی پریشانی ایسی خاتون کو مل رہی ہے تو میاں صاحب کو سمجھائیں وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تاکہ مجھے خواب میں سانپ بچھو آنا ختم ہو جائے. یعنی آپ اتنی ذہنی ٹینشن دے رہے ہو, اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دیکھیں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے, بی پی تو نہیں ہائی ہو جاتا سوتے ہوئے بہت زیادہ. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. خواب میں پھر وہی خواب آ گیا بھائی, مکڑی اور شیر آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی بتایا. کیا عقیقہ کرنے کے لیے گائے میں حصہ لے کر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. کیا واش روم میں وضو اور غسل ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بہت لوگ بولتے ہیں نہیں ہوتا, میں نے کو کئی دفعہ کیا, ہو گیا تھا الحمدللہ. وہ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی, اس نے کہا میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, میری ہو رہی ہے. میری کیسے ہو رہی ہے؟ تو واش روم میں غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھی جاب ملنے کا کیا وظیفہ ہے؟ محنت کریں, پڑھائی کریں, اور یا رزاقو زیادہ زیادہ پڑھا کریں. اے رزق دینے والے, جس کو بھی یعنی کوئی رزق کی تنگی ہے تو محنت تو پہلے شرط ہے, اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگے. اور اللہ کی صفت ہے رزاق, رزق دینے والا, تو اس صفت سے اللہ کو زیادہ زیادہ پکارنا چاہیے. اچھا بھائی, قرض ادائیگی کی کوئی دعا؟ قرض ادائیگی کے لیے بھی کوشش بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. ایک حدیث میں ایک مخصوص دعا بھی ہے, اس کے لیے مجھے اس کے الفاظ ابھی پورے طور پر یاد نہیں ہے, تو کبھی یاد آ گئے تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا, ورنہ دیکھ کے واٹس ایپ کر دوں گا. صحت کے لیے کوئی دعا؟ صحت کا مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیں, میرا ایک بیان ہے اسلام اور صحت, 2 حصوں میں, پارٹ 1 اور پارٹ 2, یوٹیوب پہ, وہ ضرور سنیں. آج کل جس طرح سے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس میں یہ شکر کریں اللہ ابھی مرے نہیں ہیں. بس حقیقت بتا رہا ہوں, آپ مرے نہیں ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ورنہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, جس حساب سے ہم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کرتے, ہمیں بہت جلدی مر جانا چاہیے تھا. تو یہ جتنی صحت ملی ہوئی ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ غریبی ہے, ہم اس کے اہل نہیں ہیں. صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں یا ہمارے اکابر بزرگوں کا دیکھیں تو وہ محنت والا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا. اب خواتین نے بھی گھروں میں محنت کرنا چھوڑ دی ہے, سب کام مشینیں کر رہی ہیں. مردوں نے بھی محنت چھوڑ دی ہے, آفس میں جا کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ بس 2-4 انگلیاں جو لیپ ٹاپ میں ہلانے میں حرکت میں آتی ہیں نا, وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں, اللہ کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں, زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. فجر کی نماز سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جاگنگ کرنی ہے. ایک دن کر کے دیکھیں آپ, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں, تو اپنی جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ, واپس نہیں کروں گا, اپنی جیب سے پیسے دوں. یہ جو صبح کی واکنگ اور جاگنگ ہے, اس قدر مفید ہے صحت کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کا کتنا فائدہ ہے, تو اگر آپ کو جاگنگ کا موقع نہ ملے اور آپ کو کوئی کہے کہ 50,000 روپے مہینے لوں گا پھر جاگنگ کرنے دوں گا, تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اتنی زیادہ مفید ہے صبح کی واکنگ اور جاگنگ. فجر سے پہلے, فجر سے پہلے ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو تہجد کی نماز شریعت نے بتایا نا, ایسے ہی نہیں, اس میں بڑے فائدے ہیں. اللہ کی عبادت بھی ہے, ساتھ ساتھ آپ کا دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماہر حکیم ہیں, ماہر ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی توانائی ملتی ہے نا کہ وہ توانائی, وہ انرجی آپ کو دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی. تو ایک دفعہ ہمارے کہنے پر آپ فجر سے پہلے کیا کر لیں, ہمت کر لیں, جاگنگ کر لیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فجر کے بعد کر لیں. رہا مسئلہ کہ خواتین کیا کریں, تو خواتین بھی فجر کے بعد اگر پردے میں واکنگ کر سکتی ہیں. وہ تو گھروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا, بھائی بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ سیڑھیاں جو ہے نا اترے چڑھیں, اس سے کئی بار کریں, کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے زیادہ اچھا اسٹیمنا بنتا ہے. تو گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو خاتون یہ کر سکتی ہیں کہ 20 چکر لگانے سیڑھیوں کے. سسرال والے تو بولیں گے پہلے ہم کہتے تھے پاگل ہیں.
سسرال والے کہیں گے ہم پہلے ہی کہتے تھے کیا ہے پاگل ہے, تو کہنے دیں. اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پردے میں وہ جو ہے وہ باغ میں بھی جا سکتی ہیں. خواتین جاگنگ نہ کریں, خواتین کے لیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے, مرد کو کرنی پڑتی ہے, لیکن واکنگ کریں, مگر واکنگ ایسی نہ ہو کہ کوئی بونینزا کے اشتہار میں آ رہے ہیں آپ. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک اشتہار ایڈورٹائز آتا تھا, وہ ایسے یوں کر کے لہراتا ہوا چل رہا تھا, بندہ بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے, تو ایسے لہراتے ہیں. میں دیکھتا ہوں پارک میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا, چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے مریل مریل اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. باتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ورزش کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پھر اسپیڈ سے چل نہیں سکیں گے اور دماغ بھی آپ کا پریشان ہوگا. تو اس اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے خاموش. تو واکنگ کرنی ہے فل اسپیڈ کے ساتھ, جیسے کوئی فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اپنی وہ روزانہ جو ہے نا مقدار بڑھانی ہے, 10 منٹ, پھر 15 منٹ, پھر 45 منٹ, پھر 1.5 گھنٹہ, 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ نے آنا ہے. اور اس طرح سے واکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اسباب کی دنیا میں 15-20 سال آپ کی عمر انشاءاللہ, ویسے تو عمریں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس میں. ایک صاحب کہنے لگے یار ورزش کرنے کا کیا فائدہ, مرنا تو اپنے ٹائم پر ہے. تو میں نے کہا جیسے موت لکھی ہوئی ہے نا کب مرنا ہے, ایسے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسرسائز کرے گا, صحت کا خیال کرے گا, لہٰذا دیر سے مرے گا, یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بندہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا, لہذا یہ اس کو جلدی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, لہذا ہم نے کرنا وہی ہے جو جس کا شریعت نے حکم دیا اور جو ہماری عقل کہتی ہے. تو صبح جاگنگ ضرور کیا کریں فجر سے پہلے. 2-4 دن ایسا ہوگا کہ کتے چونکہ آپ سے مانوس نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے کوئی ہے, تو وہ جاگنگ میں آپ کی مدد کریں گے. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ یار میں اتنا بھاگا کیونکہ وہ کتا پیچھے لگ گیا تھا. تو میں نے کہا اور اچھی بات ہے, یہ تو آپ کو انرجی ملی. لیکن تجربہ یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد کتے بھی سمجھ جاتے ہیں یار کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کتوں کی اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں بندہ کہاں سے آیا, تو دیکھتے ہیں یار یہ تو روز ہی بھاگ رہا ہے, تو کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جاگنگ کر رہا ہے. پہلے دن کتے حیران ہوتے ہیں ہو کیا رہا ہے, تو کاٹیں گے نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اور جن کی عمر زیادہ ہے وہ جاگنگ نہیں کر سکتے تو وہ پھر واکنگ کریں. تو یہ بہت ہی مفید ہے. اس عمل کے بعد اگر آپ سے بدپرہیزی بھی ہو گئی نا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو پھر فجر کے بعد کر لیں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عصر کے بعد کر لیں, مغرب کے بعد کر لیں. نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کر لیا جائے. تو یہ خوراکوں سے اتنا معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہمارے کبھی استاد ہیں جامعۃ الرشید کے, بنگلہ دیش کے ہیں, وہ مچھلی ہی کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے مچھلی کھانے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بڑا خطرناک اٹیک ہوا ان کو. حالانکہ وہ تو فش کے علاوہ کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں. کیوں اٹیک ہوا؟ اس لیے کہ ایکسرسائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ باقی ایکسرسائز کے بعد بھی کسی کو اٹیک ہو رہا ہے تو بھائی اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, وہ بہاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, کوئی بہاری بھی بیان سن رہے ہوں گے ناراض نہ ہو, کہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. تو وہ باتیں بہت کرتے تھے بڑی زبردست. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جب انسان کی تقدیر, یعنی جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے نا, تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اونچا, کتا کتنا نیچے, مگر پھر کتے سے بچنے کے لیے اونٹ پہ بھی بیٹھو گے تو کتا کاٹ لے گا. لیکن عام طور پہ جب آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو تو کتا نہیں کاٹ سکتا, اسے کاٹنے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑیں گی. تو تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا, لیکن اسباب کے ہم مکلف ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو سویڈن ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک, اس میں انسان کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے, بہت لمبی عمریں ہو گئی ہیں ان کی. انہوں نے ایکسرسائز سے قابو پایا ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ہے. 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر تھی نا یورپ کے ملکوں میں, بعض ملکوں میں 80 سال کر دی ہے ریٹائرمنٹ کی عمر. تو کیوں؟ جم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, اور جاگنگ کے لیے ٹریک بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کھا رہے ہیں 12 بجے, پھر سو گئے, صبح پولیس نے آ کے اٹھایا. اٹھ ہی نہیں رہے نا, اتنا کھا لیا تھا رات کو, ٹھیک ہے نا, اٹھا ہی نہیں جا رہا. صبح پولیس نے آ کے اٹھایا, اور پولیس بھی صبح صبح جب آپ بلائیں گے نا اٹھانے کے لیے کہ یہ میرے شوہر اٹھ نہیں رہے, اتنا کھا لیا تھا, تو پولیس بھی 1 گھنٹے بعد آئے گی, کیونکہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی کوئی بڑا آفیسر جائے گا پولیس والوں کو, وہ ان کو جا کے اٹھائیں گے. تو اس لیے صبح کی جاگنگ ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تیل ہے نا, تیل آئل, اس میں چیزیں پک کے یہ بڑی نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. آئل جیسے زیتون ہے یا دیسی گھی ہے, یہ چیزیں استعمال کریں, یہ پکائیں نہیں,
سالن میں ویسے ڈالنے ہیں مشکل، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، خاص طور پہ خواتین کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بغیر آئل کے کوکنگ کے طریقے سکھائے گئے ہیں. ہر چیز بغیر تیل کے آپ پکا سکتے ہیں اور مزیدار. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو کھانا پکانے کا آئل کے بغیر طریقہ سکھایا ہوگا. تو وہ بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں. اس میں انڈا آپ پانی میں پکا سکتے ہیں بہترین طریقے سے، اس کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی گرم کریں فرائی پین میں، اس میں انڈا ڈالیں، تھوڑی دیر میں ویسے ہی بنے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر تیل کا ہی. تو یہ آئل خطرناک ہے. تیسری چیز معذرت کے ساتھ جو آخری چیز ہے، زیادہ نہیں آپ سے بات کر رہا، چینی چھوڑ دیں. یہ چینی جو ہے نا، یہ وائٹ پوائزن ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. دیکھو یہ صحت بنانا بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے. تو ہر وہ چیز جس میں چینی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. کولڈ ڈرنک میں چینی ہے، چائے میں چینی ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حلوے میں چینی ہے، مٹھائیوں میں چینی ہے، اور ویسے بھی چینی ہے. چینی کو ویسے بھی لوگ کھاتے ہیں. شربتوں میں چینی ہے. تو چینی کو کیا کریں؟ فارغ کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھانا چھوڑ دیں. میٹھا تو ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. جو بالکل میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بالکل میٹھا نہیں چھوڑنا آپ نے. تو چینی چھوڑ دینی ہے. اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں گے تو پھر میٹھا آپ نیچرل میٹھا کھائیں، شہد کھائیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا آم کھائیں. اپنے خرچے پہ آپ کھا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. خربوزے کھائیں، ٹھیک ہے نا. تو شہد تو بہت ہی بہترین چیز ہے. اچھا بھائی، اس لیے شہد تازہ استعمال کر رہے ہیں. خلاصہ یہ نکلا. اچھا بھائی، صحت کے لیے اچھا ایک بات خواتین کے بارے میں یہ بھی کہ خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں نا، نسل روکنے سے بھی صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. نسل روکنے سے خواتین پہ موٹاپا آتا ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے جو آج کل ایک فیملی پلاننگ کے نام سے جو صحت کے لارے رپے دیے ہوئے ہیں نا، کہ وہ بھائی بچوں کی ولادت سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. یہ وقتی کمزوری ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ ایکسرسائز کریں گے، تھکاوٹ ہوتی ہے نا، اور آپ آ کے نڈھال ہو جائیں گے، لیکن وہ حقیقی طور پر کہ آپ کے سیل میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو دوبارہ سے نئے سیل بنتے ہیں اور آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو جب خواتین کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پورا جسم دوبارہ سے ریفریش ہوتا ہے، پوری باڈی دوبارہ بنتی ہے. تو عورت کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نسل روکنے سے عورت کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ہاں وقتی طور پر اگر کوئی نسل روکے وہ ایک الگ بات ہے، اس کی شریعت میں بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والوں نے ایک جو چلایا ہوا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے. اچھا، نماز میں یہ کیا لکھا ہے؟ پابندی نہیں ہوتی، کیسے کریں پابندی؟ جرمانہ لگائیں. جرمانہ جس دن فجر کی نماز چھوٹ جائے ناشتہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پابندی ہوگی. کیونکہ انسان جو ہے نا شرافت سے نہیں سمجھتا، اس کو شر اور آفت کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے. جس خاتون کی صبح کی نماز رہ جائے تو اس دن ناشتہ گول، ظہر کی نماز رہ گئی تو شام کی چائے گول. چائے ویسے بھی نقصان دے گی، اس بہانے چائے بھی چھوٹ جائے گی. ایسا نہ نماز بھی چھوٹ جائے چائے بھی چھوٹ جائے. سزا دیں اپنے آپ کو. کیا کھالے کا ہو کر نہیں سکتے؟ یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ شاید یہاں کھڑے ہو کر کھا سکتے. کھڑے ہو کر اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کوئی ایسے چلغوزے ہیں یا مونگ پھلی، اس طرح کی چیز تو کھڑے ہو کر کھائی جا سکتی ہے. باقاعدہ کھانا کھڑے ہو کر کھانا یہ خلاف سنت ہے. مجبوری میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے اور کھانا کھانے سے منع فرمایا. البتہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں کھڑے ہو کر کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. تو اس حدیث کے علماء نے دو جواب دیے. یا تو یہ کہ وہ ایسی چیزیں جو باقاعدہ کھانا نہیں ہوتی، جیسے آپ جا رہے ہیں کہیں چلتے ہوئے اور چلغوزے جیب میں پڑے ہوئے، جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب تو چلغوزہ بہت مہنگا ہو گیا، تو آپ کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ مجبوری کی حالت میں ایسا کر لیا کرتے تھے. تو کبھی کبھار اگر ہو تو ٹھیک ہے، اس کا معمول بنا. کھڑے ہو کر پانی بھی کبھی جلدی میں آپ کو نکلنا ہے تو کھڑے ہو کر پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن عام معمول اس کا نہیں بنانا چاہیے. اچھا، کیا قرآن میں سے ہی پڑھنے پر قرآن میں نے صحیح پڑھنے پر قبول ہوتا ہے یا بنا معنی؟ اچھا، معنی سے ہی پڑھنے پر.
نہیں، قرآن مجید اگر معنی سمجھے بغیر پڑھا جائے تو بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور معنی سمجھ کے پڑھنے میں اور زیادہ ثواب ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ قرآن سمجھے بغیر پڑھنا ثواب نہیں ہے. پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ وقت کافی ہو گیا تو پھر کبھی. اچھا، عورتوں کا چہرہ کھلا رکھنا حرام ہے یا کیا ہے؟ جوان لڑکی کے لیے چہرہ کھولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے. تو مجبوری کے بغیر جوان لڑکی اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی. ہاں، جو عمر جن کی زیادہ ہو گئی ان کے لیے گنجائش ہے. البتہ چونکہ چہرے کا پردہ بہرحال ہے اختلافی مسئلہ، تو اگر کہیں سخت مجبوری ہو، کوئی جیسے بعض یورپ کے کنٹریز ایسے ہیں جہاں چہرہ چھپانے پر پابندی ہے، تو ایسی صورت میں اصل حکم تو یہ کہ یورپ میں رہیں نہیں، آپ پاکستان آ کے رہیں. لیکن اگر مجبوری ہے کہ نہیں، یعنی جاب چھوٹ جائے گی شوہر کی، یا شوہر وہاں جو ہے نا آزمائش میں پڑ جائے گا، تو کسی سخت مجبوری سے رہنا پڑے، تو پھر ایسی مجبوری میں گنجائش ہوگی چہرہ کھولنے کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر ایسے علاقے میں نہ رہیں، زیادہ بہتر ہے. تقدیر کے گناہ انسان کے اختیار میں ہیں کیا؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو وہ گناہ کرنے انسان کا علم میں ہی ہوگا، یعنی گناہ کرنا بھی تو اللہ کے علم ہوگا. ان کا سوال یہ کہ جب تقدیر میں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں گناہ پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. یہ تو اسے پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن لکھا ہوا کیا یہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہونا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جھوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ نے جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ کو سزا ملے، تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جھوٹ بولنا ہے، میں نے تو بولنا ہی تھا. تو بات صحیح ہے آپ کی. لیکن اگر آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے آپ کو پہلے پتا نہیں ہے، آپ قیامت میں اللہ سے کہیں اللہ میری تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا جھوٹ بولنا ہے، تو مجھے گناہ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کہیں گے تجھے پہلے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے یہ. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. پہلے سے چونکہ علم نہیں ہے لہذا کیا ہے؟ پھر آزمائش ہے. اسی وجہ سے نیکی پر ثواب ملتا ہے کہ پہلے سے ہمیں پتا نہیں ہوتا، یہی آزمائش ہے. تقدیر کا علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے نا، اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس حساب سے اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو زبردستی اللہ کسی سے گناہ نہیں کراتے. اس کی مثال ایسے ہے، میں اکثر یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے طلبہ کو مثال دیتا ہوں، دینی مدارس کے طلبہ جو ہم سے پڑھتے ہیں، کہ دیکھو ہر آدمی کی موت بھی لکھی ہوئی ہے نا، تبھی ہم کہتے ہیں بے احتیاطی سے مر جاؤ گے تو گناہ ملے گا. اب آپ مر گئے، اللہ قیامت میں پوچھے کہ تم یہ اتنی بد پرہیزی کیوں کی تم نے؟ ہم کہیں اللہ میری موت تو اسی وقت لکھی ہوئی تھی. تو اللہ کہیں گے وہ تو میں نے لکھی تھی نا، تجھے تھوڑی پتا تھا کہ اس وقت مرنا ہے، ہمیں تھوڑی پتا ہے. اور آسان مثال، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا، زید نے بکر کا قتل کیا. ایک مثال دے رہا ہوں، زید نے کس کا قتل کیا؟ بکر کا. آپ بکر کے وارثوں میں سے ہو، آپ زید کو پکڑو گے، تو نے بھائی ہمارے ابا کا قتل کیوں کیا؟ زید جواب میں یہ کہے کہ بھائی دیکھو ابا کی اتنی ہی زندگی تھی نا، کیا خیال ہے؟ اس وقت ابا نے مرنا ہی تھا، ایک سیکنڈ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تمہارا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی ابا کی تو اتنی دن لے کر آئے تھے ابا، ہم نے تو علماء سے سنا ہے موت اور زندگی سب لکھی ہوئی ہے. تو اب زید کے تو جو کام ہونا تھا میں نے وہی کیا ہے نا، اس میں مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ تو اگر بکر کے وارثوں میں ہوتا تو میں زید کو کہتا کہ بھائی پہلی بات تو یہ تحقیقی جواب ہے، ایک الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب تو کہتے ہیں دلیل سے، الزامی کا مطلب اسی کی دلیل کو اسی پر پھیر دو آپ. تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابا نے اس وقت مرنا تھا، لیکن تجھے پہلے کس نے بتایا تھا کہ میرے ابا اس وقت مریں گے؟ ہے بھائی تیرے علم میں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو بات تھی وہ تو یہ تھی کہ ابا کی صحت بھی ٹھیک ہے، مرنے کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، تو نے باقاعدہ گولی لے کے ان کو فائر کیا ہے، تیرے ارادے کا اس میں دخل ہے. اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے کہیں ٹھیک ہے میں بھی پھر ٹھا کر کے تمہیں مار رہا ہوں، تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھا اس کے بعد موقع نہ دے ورنہ وہ آپ کو ٹھا کر دے گا. ٹھا اور پھر اس کی میت پہ بولیں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے تو اسی ٹائم پہ مرنا ہی تھا. تو تقدیر برحق ہے، مگر تقدیر کی وجہ سے کوئی معذور نہیں بن جاتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گناہ میرے لیے حلال ہو گیا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے.
تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اس سے زیادہ باریکی میں جانا بھی تقدیر کے مسئلے میں جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے زبردستی جہنم میں پھینک دے، اور امتحان لے گا اللہ تعالیٰ، اور اس امتحان میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، مگر یہ بتاتا اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہمیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له. اچھا 18 نمبر، کوئی رشتہ دار آپ کو ذلیل کرے اس سے رشتہ داری رکھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دیکھیں رشتہ داری جوڑنا تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے کٹے اس سے بھی رشتہ داری جوڑو. رشتہ داریوں میں آپ کے آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو تعلق رکھیں چاہیں تو وہ نہیں بھی رکھتا تو بھی آپ کو رکھنا ہے. البتہ کس نوعیت کا تعلق رکھنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو ہدایہ دیے، اس کو تحفے دیے، اس سے اچھا تعلق رکھا تو یہ صحیح ہو جائے گا اور ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے گا، پھر تو اس کو ہدایہ بھی دیں، دعوتیں بھی کریں، اس سے تعلق. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا شرارتی ہے کہ اس کے جتنا قریب ہوں گے یہ اتنا ہی ڈسے گا، بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ الٹا ہی جو ہے نا اور پھر اور بوجھ بڑھے گا، تو ایسی صورت میں تعلق ختم کیا جا سکتا ہے، مگر سلام دعا کی حد تک تعلق رکھا جائے. اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ پہنچا دیں، دوستی نہ رکھیں پھر، کیونکہ ایسے شرارتی لوگوں سے جب آپ کلوز ہوتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے. تو دور رہ کر بھی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. کوئی میت ہو جائے تو آپ فون سے تعزیت کر لیں، بھائی بہت افسوس ہوا ہے، لیکن بس فون ہی پر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں میں، کیونکہ میں آ کے آپ کے ہاں تعزیت کروں گا تو پھر اور زیادہ افسوس ہوگا. ٹھیک ہے نا، کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو ماضی کا تجربہ ہے. تو بالکل ختم نہیں تعلق کیا جائے، اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ دور دور رہ کر تھوڑا سا ریزرو رہا جائے، لیکن ہدیہ بھیج دیا جائے. یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب آپ رشتہ دار جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کریں. بڑے بڑے ایسے جو سانپ بن کے آپ پر مسلط تھے وہ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے. جو رشتہ دار سب سے زیادہ آپ کو ستا رہا ہے نا، تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لفافے میں پیسے ڈالے، بھجوا دیے، تھوڑے سے جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی بھجوا دیے. تھوڑے دن تک یہ کام کریں گے تو اگر تھوڑا سا بھی اس میں انسانیت ہوگی نا، انشاءاللہ وہ لائن پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تجربہ ہے. کوئی رشتہ دار، یہ ہو گیا نجاست کی حالت میں، یہ کیا ہے بھائی؟ جائے نماز اور تسبیح کو چھو سکتے ہیں؟ جی ہاں چھو سکتے ہیں. ناپاکی کی حالت میں صرف تلاوت نہیں کر سکتے، باقی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا یا سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اچھا بھائی، بالوں کو کلر کر سکتے ہیں کیا؟ بالوں کو 40 سال سے پہلے تو آپ ہر قسم کا کلر، بلیک کلر کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے. 40 سال کے بعد بلیک کلر بالوں میں جائز نہیں ہے، براؤن کر سکتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ براؤن کلر کی اجازت ہے، بلیک کی اجازت نہیں ہے. آئی بروز بہت بدصورت ہے کیا؟ اس کے ایکسٹرا نکال سکتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دا شیپ آف آئی بروز. ہینڈ لیگز کے بال عورت نکال سکتی ہے؟ یہ سمجھے وہ تھوڑی سی رائٹنگ کا تھوڑا سا وہ آ رہا ہے. خواتین کے لیے جو ہے نا آئی بروز بنانا تو حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور آئی بروز بنا کے خواتین اچھی لگتی بھی نہیں ہے. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مصنوعی چیز ہے. یہ وہم ہو گیا خواتین کو کہ ہم آئی بروز بنا کے خوبصورت لگیں گے. وحشت ہوتی ہے، جو سلیم الطبع انسان ہو نا وہ ایسی خاتون کو دیکھے گا تو وحشت ہوتی ہے، اسے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں گڑبڑ کی ہے، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے. تو پہلی بات ہوئی ہے. البتہ آئی بروز بہت ہی زیادہ بھیانک ہوں، آئی بات سننے، اور شوہر کہہ رہا ہو کہ یہ بہت زیادہ بھیانک ہیں، تو بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ پھر اتنے بال نکالے جا سکتے ہیں جس سے نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، بیوٹی پیدا کرنے کے لیے نہیں، یعنی اس کو باریک کرنا یہ جائز نہیں ہے، اتنا جتنی عام طور پہ خواتین کے ہوتے ہیں بال. لیکن ایسی خواتین 100 میں ایک ہی ہوتی ہیں. اب بعض خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے سب کہتی ہیں ہمارے تھوڑے سے موٹے بال لگ رہے ہیں تو ہم، یہ نہیں ہے بھائی، یہ تو سب کے کسی کے باریک آئی بعض ہوتی ہیں واقعی، جیسے بعض مردوں کے بھی ہوتے ہیں نا. ایک صاحب تھے، ان کی اتنی بڑی مونچھیں اور اتنی بڑی داڑھی اور اتنے بڑے بال اور آئی بروز بھی، تو میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے جھاڑیوں سے بندہ جھانک رہا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا نا.
ایسے کر کے دو آنکھیں نظر آ رہی ہوں، کرے جھانک رہے ہیں جوڑنے سے، تو ایسی کنڈیشن تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو اگر اتنی زیادہ گھنی ہے، بہت ہی زیادہ بالکل ملی ہوئی اور بھیانک ہیں، تو وہ اتنی بنا سکتی ہیں جتنی بعض علماء گنجائش دیتے ہیں. یہ بھی سب علماء کا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ نارمل کنڈیشن میں لے آئیں. باقی جسم، اچھا سر کے بال بھی خاتون کے لیے کاٹنا صحیح نہیں ہے. اللہ نے عورت کے بالوں میں زینت رکھی ہے، بال کٹانے میں زینت نہیں رکھی ہے. البتہ سر کے بال نیچے سے برابر کرنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے انتقال کے بعد بال کاٹے تھے، تو یاد رکھو وہ زینت ختم کرنے کے لیے کاٹے تھے، کیونکہ اب وہ دیکھتی ہیں ہمارے شوہر دنیا سے چلے گئے اور ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب زینت ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیے؟ بال چھوٹے کیے. اور جبکہ آج خواتین بال چھوٹے کر رہی ہیں زینت بڑھانے کے لیے. تو زینت بڑھانے کے لیے بال چھوٹے کرنا یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بگاڑ ہے، جو کہ بالکل حرام ہے. قرآن مجید میں سخت منع کیا ہے. تو جیسے اللہ نے مردوں کو داڑھی کے بالوں سے زینت دی، عورت کو اللہ نے زینت سر کے بالوں سے دی. اب یہ ہماری خواتین یورپی خواتین کی بس وہ اندھی تقلید کر رہی ہیں، وہ جیسے الٹے سیدھے چلیں تو یہ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. البتہ خواتین نیچے سے بال جو ہے نا برابر کرنے کے لیے کاٹ سکتی ہیں تاکہ ایک سیدھ میں آ جائیں. بھائی لٹھیں لٹک رہی ہوتی ہیں نا، یہاں سے بال لمبے جا رہے ہیں، یہاں سے چھوٹے جا رہے ہیں، بالوں کی دو نوکیں بن رہی ہیں، تو ان کے کنارے کاٹ کے ان کو ایک لائن میں لانا یہ جائز ہے. باقی جسم کے جہاں کے بھی بال ہوں خواتین کاٹ سکتی ہیں، جیسے بازوؤں کے بال یا پنڈلیوں کے بال، وہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کی نیت سے ہو تو ثواب بھی ہے وہ. اچھا، ٹوائلٹ اٹیچ ود باتھ روم میں وضو کرتے وقت بسم اللہ اور وضو کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے نہ پڑھیں. کیا عورت واشنگ کے لیے، یہ کیا لکھا ہے؟ ورشپ تو عبادت کو کہتے ہیں، یہ ورزش لکھا ہوا ہے انہوں نے. ورزش کے لیے جا سکتی ہیں، جم میں جا سکتی ہیں. دیکھیں اگر جم میں مرد نہیں ہیں، صرف خواتین ہی ہیں، تو فتوے کی روح سے جانا تو جائز ہے، کیونکہ عورت کا تو ظاہر ہے عورت سے تو ایسا پردہ نہیں ہے جیسا مرد سے پردہ ہے، تو اس میں جانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے. ہاں اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں بڑا خطرناک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ جم نہ جائیں خواتین. وجہ اس کی ہے کہ جم میں اکثر بے دین خواتین ہوتی ہیں، اور عورت کی اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر بہت جلدی قبول کرتی ہے. مرد جلدی قبول نہیں کرتے ماحول کے اثرات. اب وہ جا کے جب زیادہ تر بے دین خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے اور انہی کی باتیں کر کے، تجربہ یہ ہے کہ بعض خواتین بجائے ان کو لائن پہ لانے کے خود ٹریک سے ہٹ جاتی ہیں. یہ بہت لوگوں کی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بھیجا اور وہ پھر کہہ رہے ہیں یار وہ تو پردہ بھی اتر گیا ان کا. تو ہونا تو یہ چاہیے آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ ان سے متاثر ہونے کے بجائے آپ ان کو مؤثر کریں، یعنی ان کو متاثر کریں. لیکن آج کل خواتین میں اتنا، دیندار خواتین میں کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا. وہ ان کو اپنے پردے پر وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے میاں نے ہم کو یہ برقع کیوں پہنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہتر زیادہ ہی ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو قرآن سے اور صحابہ کی سیرت سے جو بات ثابت ہے، وقرنا فی بیوتکن، عورت کے لیے گھر کی چار دیواری بہتر ہے. تو آج کل چونکہ گھروں میں ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے، پہلے زمانے میں جھاڑو ہے، پوچا ہے، کپڑے دھونے ہاتھ سے، وہ ہم نے دیکھتا تھا ہماری دادیاں جو ہے نا، وہ ہماری والدہ وہ ڈنڈے سے پیٹتی تھی کپڑوں کو. ٹھیک ہے نا، بچپن میں بہت پڑاخ پڑاخ کر کے وہ ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی. پھر کھانا پک رہا ہے، اب تو جو پیمپر ہے نا آدھے کام تو وہ کر رہا ہے. بس وہ پیمپر لگایا، تھوڑی دیر بعد جھانک کے دیکھا، ہاں بھائی رپورٹ کیا ہے، رپورٹ صحیح ہے، صحیح رپورٹ ہے تو واپس، وہ صحیح رپورٹ نہیں ہے تو جس حساب سے رپورٹ ہے اس حساب سے تھوڑی سی ایکسرسائز ہو گئی. تو یہ چل رہا ہے، بالکل ایکسرسائز ہے نہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں شوہر کو چاہیے کہ گھر میں وہ ایکسرسائز کی مشینیں لا کے رکھ دے اپنی بیگم کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھر میں کیا رکھ دے؟ مشینیں لا کے، اس میں ایکسرسائز بھی. اور خواتین کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو اللہ نے کمزور بنایا نا، اس کے لیے تھوڑی ایکسرسائز بھی بہت ہے. ان کو لیے اتنا دوڑنا بھاگنا یہ، بلکہ اس سے ان کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو ہر حساب سے بنایا. اللہ نے عورت کو گھر کے لیے بنایا تو اس کے لیے ایکسرسائز بھی انڈور والی بس کافی ہے. تو گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے، ابو ظہبی میں رہ رہے ہیں تو کچھ تو گنجائش ہوگی نا. اگر نہیں تھی تو یہاں آگے کیوں رہ رہے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا.
تو اچھی مشینیں آ جاتی ہیں ایکسرسائز کی, وہ گھر میں لا کے رکھ دیں تاکہ خواتین فجر کے بعد یا جو بھی ٹائم ان کو ملے اس پہ ایکسرسائز کریں. آپ کو پتہ ہے آپ کو جاگنگ کی مشینیں آتی ہیں, وہ آپ کی پلس کی رفتار بتاتی ہیں. یہ بھی ایک آپ کو صحت کے حوالے سے بات بتاؤں کہ پلس جتنی کم دھڑکے گی اتنا ہی آپ کے دل کے جوان ہونے کی علامت ہے. 1 منٹ میں دل اگر 60 دفعہ 62 دفعہ یا 65 دفعہ دھڑک رہا ہے, اس کا مطلب آپ ابھی 25 سال تک اور جوان رہیں گے. اور دل اگر زیادہ دھڑک رہا ہے نا, عام طور پہ 72 دفعہ دھڑکتا ہے نا دل, یہ نارمل آدمی کا 72 دفعہ 1 منٹ میں. بچوں کی بات نہیں کر رہا, یعنی ایک جب آپ جوان ہو گئے, اور تو بچوں کا تو بالکل ہی الگ سیٹ اپ ہے. بچوں کی صحت کے اصول ہی بالکل الگ ہیں, ان کے لیے وہ نہیں ہے جو بڑوں کے. تو آپ کا جو پلس ہے نا وہ 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتی ہے عام طور پہ ایک نارمل آدمی کی. اگر 72 سے زیادہ دھڑک رہی ہے اس کا مطلب دل کمزور ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال سے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی نبض چیک کی 92 دفعہ دھڑک رہی ہے 1 منٹ میں, اور وہ واقعی کمزور دل کے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں, اس کی علامت ہے کہ دل کو پمپنگ کے لیے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور جب آپ یہ کم ہوتی جائے گی, جتنی 72 سے کم ہوگی اتنا ہی یہ دل آپ کا کیا ہوگا, جوان ہوگا, یعنی یہ طاقتور ہے. تو اب یہ آپ ابھی کسی بھی وقت گھر میں جا کے جو نا خواتین بھی چیک کریں مرد بھی چیک کریں. میں ڈاکٹر ہوتا تو یہیں سب کی نبض چیک کر لیتا, ورنہ یہ کلینک بن جائے گی, بیان کم ہوگا اور یہ کلینک زیادہ بن جائے گی. تو آپ چیک کر لیں ابھی نارمل وقت حالت میں. کھانے کے بعد نبض چیک نہ کریں, کھانے کے بعد نبض ویسے ہی سست ہوتی ہے. کھانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے یار میری تو صرف 65 دفعہ دھک رہی ہے, یار تو جوان ہو, تو کھانے کے بعد تو آدمی ہر بالکل ہی ٹون ہونے لگتا ہے نا, تو وہ ہر چیز ٹون ہو جاتی ہے اس کی, تو نبض بھی ٹون ہو جاتی ہے. کھانے کے بعد نہیں, نارمل حالت میں جب پیٹ خالی ہو اور ایک نارمل کنڈیشن میں آدمی, سانس بھی پھولا بنا ہو, بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں پھر چیک کی تو وہ 92 پہنچ گیا ہوگا, یار مولوی صاحب کا دل کمزور ہے. بھائی بھاگو گے تو ایسے ہی ہوگا. نارمل کنڈیشن میں آپ چیک کریں 72 ہے تو نارمل ہے, 72 سے زیادہ ہے تو جتنی زیادہ ہوگی تھوڑی سی دل کا کمزور ہے, اور کم ہوگی تو یہ دل جوان ہے. تو اب اگر زیادہ ہے تو اس کو کم پہ کیسے لائیں گے, ایکسرسائز. دل کو دوڑائیں. تو وہ جو مشین آتی ہے نا خواتین کے لیے, مرد نہیں وہ مشین استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. وہ مردوں نے بھی گھروں میں لا کے رکھیں, وہیں کھڑے کھڑے جو ہے نا ہل رہے ہیں, بھائی باہر جاؤ یار دوڑو. تو وہ کیا ہے کہ وہ بعض مشینیں ایسی آتی ہیں آپ کی پلس کی رفتار بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ دل آپ کا کتنا, جب آپ بھاگیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو تیز دھڑکانا ہے دل کو. ایک وقت ایسا آئے گا آپ تھک, اس میں جب یہ ساری جو کانفیگریشن جب سامنے آ رہی ہوتی ہے نا ریڈنگ, تو اس سے جوش بڑھتا ہے آدمی کا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل میں یہاں تک اپنے دل کو پہنچایا تھا, آج میں نے یہاں تک پہنچا دیا. تو اس سے دل لگا رہتا ہے. رپورٹ روزانہ سامنے آتی رہتی ہے کہ آپ کا اسٹیمنا کتنا بڑھ رہا ہے. تو یہ شوق, ورنہ کیا ہوگا 2-4 دن آپ دوڑیں گے, اس کا کیا لگا دیا, کس کام پہ لگا دیا مولوی صاحب نے. تو آپ یہ بولو گے یار یہ مولوی صاحب نے کیا لگا دیا, ہم صبح سے اٹھ کے مشین پہ دوڑ رہے ہیں. تو جب روزانہ آپ دیکھو گے نا یہ, تو آپ کو اپنے اسٹیمنے کا پتہ چلتا رہے گا, یار کل میں اتنے منٹ بھاگا تھا مشین پہ اور ریڈنگ میری یہ تھی, پلس کی اسپیڈ یہاں تک تھی. جتنا زیادہ دل کو دھڑکائیں گے اتنا دل مضبوط ہوگا. لیکن پہلے سے اگر دل کا مریض ہو نا تو اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کرے. یہی بات ہونے, ارے ڈاکٹر نے ابھی بائی پاس ہوا ہوا ہے اور آپ دل کو دھڑکا رہے ہیں. تو نارمل لوگوں کی بات ہے جن کا دل اگر, اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی بھاگ رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا دل صحیح ہے. اس کو اٹیک کا, جو کولیسٹرول کی وجہ سے اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ورنہ دل کا مریض آدمی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. تو وہ مشین گھروں میں لا کے رکھیں, اس پہ وہ دوڑ لگائیں. اس سے کیا ہوگا, انشاءاللہ خواتین کی صحت اچھی ہوگی. پلس کی جو اسپیڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی, آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اور جتنی کم ہوگی یہ اس کی علامت ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک 45 سال کا ایک پٹھان تھا, وہ روزانہ سائیکل چلاتا تھا. مزدوری, یہ جو مزدور لوگ ہیں نا ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ روزانہ کئی یعنی بہت دیر تک سائیکل چلاتا تھا, وزن لاد کے اس پہ جاتا تھا. تو اس کی پلس چیک کی تو ایسے جیسے بالکل ایک جوان لڑکے کی ہوتی ہے. تو ایکسرسائز کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کو کتنا فائدہ ہوا. قصر نماز کی وضاحت فرمائیں, کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اپنے شہر سے باہر 78 کلومیٹر جانے کا اگر ارادہ ہو, یعنی آپ اپنے شہر کے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتے ہیں, تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ قصر شروع کر دیں گے. یہ نہیں کہ 78 کلومیٹر پہ پہنچ کے قصر شروع کریں گے.
شہر میں جب تک آپ رہیں گے تو آپ زمین کے دوسرے کنارے پر بھی جا رہے ہیں نا, تو اپنے شہر سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے کم جانے کا ارادہ ہے تو بھی شہر سے باہر جانے کے بعد بھی کتنی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. لیکن شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہے یا 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے تو شہر سے جیسے ہی شہر کو کراس کریں گے تو آپ قصر نماز شروع کر دیں گے. اور جب تک کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے کسی شہر میں, آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے. کسی شہر میں آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تو جس ٹائم نیت کی ہے اس ٹائم سے آپ کتنی رکعت پڑھنا شروع کریں گے؟ 2 رکعت. نہیں یاری بات. اب آپ کسی شہر میں پہنچے, مثال ابو ظہبی سے آپ شارجہ جا رہے ہیں, 78 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے, تو آپ شارجہ جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں وہاں 1 دن رہوں گا, 2 دن رہوں گا, 15 دن رہوں گا, کنفیوز ہیں آپ. تو جب تک آپ اس کنفیوژن میں رہیں گے آپ شارجہ میں کتنی پڑھیں گے؟ پوری, چاہے اس کنفیوژن میں 10 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں پھنس گئے تھے برف باری کی وجہ سے, 6 مہینے تک قصر پڑھتے رہے کیونکہ وہ مسافر بن چکے تھے. تو آپ شارجہ پہنچ گئے, وہاں آپ کو کنفیوز ہے کہ کتنی, تو سوری پوری نہیں, سفر والی پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے نا, سفر والی پڑھتے رہیں گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, پچھلے دن کاؤنٹ نہیں ہوتے کہ اب 15 دن تو چونکہ ٹھہر ہی چکا ہوں تو اب میں پوری شروع کر دوں, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ پچھلے دن جو آپ نے 15 گزارے ہیں وہ کنفیوژن میں گزارے ہیں, تو ایسی کنفیوژن میں 15 دن کیا 15 سال بھی گزار دیں گے تو 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے, سفر والی نماز پڑھیں گے. جس دن آپ کی نیت ہوئی کہ نہیں آج کے بعد سے میں مزید 15 دن ٹھہروں گا تو اس دن سے آپ کتنی شروع کر دیں گے؟ پوری. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کسی شہر میں گئے, ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ 2 رکعتوں کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی جاواں, ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی سے آپ آئے تھے, میں پنڈی نکلتا ہوں چلو, اور 15 دن کی نیت آپ نے نہیں کی, یعنی 15 دن کی نیت تھی جو اب تبدیل ہو گئی کہ یار 15 دن میں نہیں ٹھہرتا, تو مسافر بن گئے نا دوبارہ, تو 2 کے بعد سلام پھیر دیں گے آپ. اور اگر آپ سفر والی نماز پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ یار میں آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, دل میں نماز میں آپ کو خیال آیا اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا, تو 2 کی کتنی بنا دیں گے آپ؟ خود بخود 4 بنا دیں گے. کیونکہ سفر کی نماز سے پہلے سفر یا قصر کی نیت ضروری نہیں ہے, سفر یا اقامت کی نیت, اقامت والی نماز کی نیت ضروری نہیں ہے. سفر والی نماز 2 ہی ہوتی ہیں اور اقامت والی نماز 4 ہی ہوتی ہیں, تو اس میں بس ظہر کی نیت کافی ہے. لوگ یہ بھی نیت کرتے ہیں میں سفر کی نیت کر رہا ہوں, یا میں اچھا بوڑھے سب جگہ کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, یہ عجیب بات ہے. میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا ادھر ابو ظہبی میں, تو ایک بوڑھے میرے ساتھ تھے عربی, حالانکہ عرب تو زبان سے نیت کو بدعت کہتے ہیں نا, لیکن ہم نے وہاں پاکستان میں بوڑھوں کو دیکھا نا 4 رکعت نماز کی, یہ تو یہاں عربی بوڑھے تھے میرے ساتھ تھے, تو وہ بھی 4 رکعات پوری عربی میں پوری وہی نیت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بوڑھے سب جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو جو نا 4 رکعات خلف هذا الامام پوری انہوں نے عربی میں پوری نیت کی ہوئی. تو اس کی نیت, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں. سفر میں ہے تو خود بخود 2 ہی ہوں گی, بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں, تو اتنا کافی ہے. اچھا بھائی, کیا کوئی عورت کاجل حلال سرٹیفائڈ یا اینی ادر کاسمیٹک حلال لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں حلال ہے تو جائز ہے. نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں, کیسے بھگایا جائے؟ دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا, وسوسے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے, پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا, تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا, کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے.
لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی رات کا وقت ہے نا, میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے, تو آپ قسم اٹھا کے فوراً, کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے نا پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں, میری تو نماز ہی بیکار ہے, نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے, ایسی نماز کا کیا فائدہ, ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں, کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا, اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے, تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی, اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات آ رہے ہیں, بھائی ہے تو نماز نا, یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے, یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا, مجھے اتنا فائدہ ہوا, میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا, باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بھگاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا, وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو, جعلی پیر تھے نا, تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے, اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں, تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گنوار کو, دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا, جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے, تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہوتا. انہوں نے بولا جب گھر میں جاؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یار 50,000 روپے خرچ ہو گئے, اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع. اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے, چھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا. وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے, اور آ بھی کالا ہی رہا ہے. کہہ رہے کمبخت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے. بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے, گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہا, بچوں کو باہر نکال دیا, کھانا ادھر ہی دو مجھے, جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوگا میں. لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا. بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا. بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں. انہوں نے دیکھا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا, اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتہ بھی چل گیا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو, جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہے تو ٹھیک ہے, اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں, 3 دفعہ منہ دھو, اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ. وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا, ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں, جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے. یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا, یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے, یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا, جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹے سوچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس. تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں. کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا, کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا, تو زیادہ فون آتے ہیں, پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں. میں کہ بھائی تو پاگل ہے, ہم کو تو نہیں پاگل بنانا, ہم بھی یہی سوچنا شروع کر دیں. میں 2-4 دفعہ اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ.
تو وہ کیا ہوا تھا, وہ ایک اسی طرح ایک بندہ کیا, اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں. تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر, ایک تھا ایک آدمی, اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, کوئی علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کیا؟ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری ہے. تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ نہ کرائیں, بس واش روم میں کپڑے دھوئیں, نہ سوچیں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی ہیں, رگڑ لو بس, ہو گیا, اللہ قبول کرنے والا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اچھا بھائی, خاندان میں محبت آپس میں کیسے ڈالیں؟ محبت ڈالنے کے لیے ایک تو دعا کریں, دوسرا حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. آج ہم محبت چاہتے ہیں, پیسے خرچ کرنے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں. یہ شکایت ہوتی ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے, وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے, یہ نہیں ہوتا میں کیوں نہیں کھلاتا. تو پیسے خرچ کیا کریں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہدیے میں سب سے بہتر ہدیہ ہے کیش اماؤنٹ. آپ اپنے بھائی کو کبھی لفافے میں پیسے ڈال کے بھیج دیں, وہ بڑا خوش ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, دعوت کر دیتے ہیں رشتہ داروں کی. دعوت ہمارے یہاں ایک روٹین کی چیز بن چکی ہے. جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا, اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوتا, اور اس میں یہ بھی شو بازی کا بھی عنصر ہو جاتا ہے. یعنی مہمان کہتے ہیں کہ یار یہ اب چونکہ ظاہر ابو ظہبی سے آیا ہے نیا, تو یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں, اس لیے لوگوں کی, رشتہ داروں کی کیا کر رہا ہے, دعوت کر رہا ہے, اپنی تھوڑی سی دولت کی نمائش کے لیے. اور نئے صوفے خریدے انہوں نے کہ ابو ظہبی سے نئے آئے ہیں, یہ شارجہ کا چکر لگا کر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے نئے صوفے بھی دکھانے. حالانکہ آپ کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے, تو دعوت بھی کرے رشتہ داروں کی, اس سے گیدرنگ ہو جاتی ہے, گیدرنگ کی نیت سے کہ بھائی سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے. لیکن جو ہدیہ ہے وہ پیسوں سے جتنی آپس میں محبت بڑھتی ہے نا, رشتہ داروں کو جب آپ لفافے میں چپکے سے پیسے دے دیں. اب آپ ایسے نہیں کہ بڑے بھائی کو سب کے سامنے پیسے دے رہے ہیں, وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے, بے عزتی کی. وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا ہی بڑے کو کھلا رہا ہے. تو چپکے سے جا کے اس کو پیسے پکڑا دیں, یا جس سے بھی آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی رشتہ داروں میں دشمنی چل رہی ہے, 2-4 دفعہ جب لفافہ جائے گا, تو میں نے بتایا نا اگر انسان ہوگا, اس میں شرافت ہوگی, تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, بس یہ آخری مسئلہ ہے, بہت ٹائم ہو گیا. ایک دوست نے دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ ان کی شادی میں نا پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی, تو مکس گیدرنگ ہو رہی تھی اس میں. تو مکس گیدرنگ تھی, تو کہہ رہے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, یہ ناجائز ہے, لڑکے لڑکیوں کا مخلوط اجتماع ہوگا, موسیقی ہوگی, تو اس میں جناب یہ تو نہیں جائیں گے تو پھپھی ناراض ہو جائیں گی. کہہ رہے ہیں پھپھی نے بچپن میں مجھے پالا بھی تھا, بڑی محبت دی تھی مجھے. تو چچا زاد بھائی اور سارے رشتہ دار ناراض کہ بھائی ہمارا کزن نہیں آ رہا شادی میں, یہ اور تھے بھی ان کی بڑی داڑھی, اور یہ مولوی بنے پھرتے ہیں اور رشتہ داری توڑتے ہیں. تو انہوں نے بڑی سیاست سے کام کیا. انہوں نے, یہ اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی دی تھی, یہ شادی سے 2-4 دن پہلے پہنچ گئے اپنی پھوپھی کے پاس. ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اصل میں جس دن نکاح ہے اس دن مجھے بہت ایمرجنسی کام ہے, میری کوئی میٹنگ ہے. ٹوپی تو کرا سکتے ہیں نا مجبوری میں. تو پھپھی نے کہا کہ ہاں کوئی میٹنگ نہیں ہے, اصل میں بھاگنے کے بہانے, اور یہ رشتہ داری ویسے بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہو, اور یہ اسلام میں کتنا حکم ہے, اسلام میں یہ بھی تو ہے کہ مس گیدرنگ اس طرح سے نہ کرو. وہ ایسے موقع یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, بس رشتہ داری کی حدیثیں یاد ہوتی ہیں, اسلام میں ہے کتنا, وہ کوئی میٹنگ نہیں, اور وہ. تو کہتے ہیں میں نے پھپھی سے کہا پھپھی آپ کی بچی کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا, شادی ہے, کوئی خرچہ ورچہ ہوگا, رشتہ دار آئیں گے, کوئی پیسوں ویسے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے گا. آئی بات سمجھ. انہوں نے کہا اب لہجہ کیا ہوگا, تھوڑا سا نرم, نہیں دیکھو پیسے ویسے نہیں بیٹا, تم کو تو شادی میں آنا پڑے گا, نہیں دیکھو نہیں پیسے سے کام نہیں چلے گا, آنا پڑے گا. کہہ رہے میں نے لفافے میں اس زمانے, یہ پرانا واقعہ ہے 95-96 کا, کہہ رہے میں نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے نا اس زمانے کے لحاظ سے تھوڑا سا لفافے میں ڈال کے ان کے ہاتھ میں تھما دی. بولا یہ چند ہزار روپے ہیں, 50,000 تھے, 60,000 تھے, کتنے تھے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, میری بھی بہن ہے, وہ کزن ہے, ظاہر ہے میری بھی بہنوں کی طرح ہے, تو میرا بھی حصہ بنتا ہے, یعنی فرض بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ تعاون کروں. ارے نہیں بیٹا, اوپر سے کہہ رہی نہیں بیٹا, بھائی پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے, ارے نہیں اس تک لو, ارے نہیں, ارے رکھے رکھ لیے. کہہ رہے ہم میٹنگ تو ایسی بنائی بھی تھی, کوئی لڑکوں کی کر لی ہوگی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سارے رشتہ دار ناراض, ابے یہ شادی میں نہیں آیا, ابے یہ یوں نہیں آیا. اور پھپھی میری طرف سے جو لڑکی کی ماں ہے وہ کیا کر رہی ہے, بھائی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان,
بھائی ہر آدمی ہر وقت فارغ تھوڑی ہوتا ہے, بندے ہیں, 100 کام ہوتے ہیں. یہ نہیں بتا رہی کہ لفافے میں وہ چھپا نہیں ہے, یہ نہیں پتا چلے کسی کو. اور کہہ رہے ہیں صرف اس دن کے لیے, ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہدیہ دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو. سمجھ میں آ گئی بات. اس سے رشتہ داری کافی جڑتی ہے. پھر بھی نہ جڑے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا, ثواب مل گیا صدقے کا. کیا خیال ہے؟ رشتہ داروں پہ صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائی. کیا ایک سوال رہ گیا, اللہ کے قریب اور نبی کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا, نماز یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے. نماز کی کثرت, اس سے اللہ کی بڑی جلدی محبت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ نماز میں انسان بانڈ ہو جاتا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے, آپ نے اپنے اوپر پابند کر لی اپنے آپ کو کہ میں اس دوران اللہ سے باتوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں گا. یہ پابندی ہے, تبھی نماز میں نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں, تکبیر تحریمہ کہہ کے. تو نماز کی کثرت سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن نماز کی کثرت جو ہے نا. اچھا, نماز پڑھنے میں اگر دل نہیں لگتا تو ایک